فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو، جو کفر پر دوڑتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت پیارے محبوب علیہ السلام کے دل کی تسلی کے لیے اتاری گئی، تاکہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں اس معاملے میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر مرتد ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ چیز ناگراں گزرے کہ یہ اسلام صحیح طریقے سے نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب پختہ کر رکھا ہے جہنم۔ یہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ وہ ان کے عذاب میں اور شدت آئے۔ کہ مہلت اس لیے ہوتی ہے، ہم بھی بعض اوقات سمجھتے ہیں کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس گناہ کے باوجود ہمیں بڑا مال و دولت مل رہا ہوتا ہے یا بڑا زمانے میں عروج مل رہا ہوتا ہے، لوگ بڑے دو چار ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں، اور اپنا عمل تو بندے کو اپنے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا عمل کیا ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے نیک ہیں بھائی، کیونکہ ہماری ظاہری صورت بڑی نیک ہے۔ تو ظاہری میرا حلیہ اگر نیکوں والا ہے اور لوگ مجھے جناب بڑا وہ مفتی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، بڑا جناب عالم کہہ کر پکارتے ہیں، یہ بڑا جناب معزز ہونے کی ہے تو بڑا تہجد گزار ہے، بڑا قرآن شریف پڑھنا ہے جی، بڑا یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں مہلت دے رہا ہے، ذاتی عمل میرا صحیح نہیں، ذات تو بندے کو پتہ ہے نا کہ میری ذات کیا ہے، تو اس ذاتی عمل اگر صحیح نہیں ہے اور اس پر مہلت مل رہی ہے، لمبی عمر مل رہی ہے، تو اس پر ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے عذاب میں مزید شدت لانے والی بات ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، کیونکہ اکثر میں نے ایک جگہ آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ جملہ بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کی طرف؟ تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اگر ہم میں سے کسی کا بھی کوئی ایسا برا عمل ہے تو اس عمل کو ختم کر کے ہمیں جو ہے وہ اچھے اعمال کی طرف اپنی رغبت کرنی چاہیے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ اور وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا، اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے یا ایمان لا سکتے تھے لیکن ایمان نہیں لایا، حضور علیہ السلام کے دور میں ایمان لا سکتے تھے لیکن ایمان نہیں لایا، اس آیت میں وہ دونوں مراد ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آسائشوں کا سلسلہ چلتا رہے،
جناب مہربانیوں کا سلسلہ چلتا رہے، بڑا نوکری بھی بڑی اچھی ہے، بزنس بھی بڑا اچھا ہے، اور ہم اس پر خوش ہوتے رہیں کہ شاید اللہ ہم پر بڑا راضی ہو۔ ہم کہتے بھی ہیں، حرام پیسے سے گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ شرم کرو بھائی، آپ کو جس کا بھی مال ہے، جس کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب آپ ہر کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن اس کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مال حرام کا ہے، اور حرام کے مال کے ساتھ گھر بنا کے اس کے اوپر لکھتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے گناہوں کی کرتوت ہیں کہ جو تم جناب لوگوں کو لوٹتے ہو۔ اسی طریقے سے اس طرح کے ہر معاملے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم ہر بعض ایسے جو ہیں وہ گناہ والے کام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سنگر ہو گئے، گانے گانے والے ہو گئے۔ اب ان کے بارے میں بھی سنا گیا کہ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں ان کا گانا کو بڑا ہٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے اللہ کی عطا ہے۔ تو بھائی گانا اللہ کی عطا ہے، کچھ شرم کرو یار، مطلب گناہ بھی اللہ کی عطا ہوں گے؟ گناہ تو اللہ کی عطا نہیں ہوتا، گناہ تو شیطان کی عطا ہے، تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو روکو۔ اور اسی طرح ہمیں ہر اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، جو گناہ کا معاملہ ہے، کفر کا معاملہ ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اس میں کہیں بھی اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ ایسے کاموں میں یہ کہنا چاہیے کہ اس پہ مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے جی، مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے جی، حرام پیسوں سے حج کر کے آ جائے اور ہم کہیں جی نہ وہ مجھ پر بہنوں کا حصہ کھا کے حج کرنے کے لیے چلے جائیں، کہیں جی مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ فضل نہیں ہے بھائی، یہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آئے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک حضرت بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہترین شخص کون ہے، بھلا شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جس سے لمبی عمر ملے اور اس لمبی عمر میں اس کو خیر کے اعمال ملے۔ پھر اسی شخص نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، برا آدمی کون ہے، بدبخت آدمی کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کو لمبی عمر ملے اور عمل بد ملے، برے اعمال کرنے والا ہو اور ساتھ میں عمر بھی لمبی ہو۔ تو اب سوچیں نا کہ لمبی عمر ہے اور گناہ گار ہے تو عذاب میں شدت آئے گی نا۔ ایک اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دو شخص اکٹھے ایمان لائے، ایک شخص جو ہے وہ 1 سال پہلے انتقال کر گیا اور ہوا بھی شہید، اور دوسرا شخص جو ہے وہ 1 سال بعد طبعی موت مرا۔ تو اس کو انہوں نے خواب میں دیکھا، صبح حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے جو شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو بعد میں طبعی موت مرا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ پیارے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جو بعد میں فوت ہوا تھا اس نے رمضان کا پورا رمضان کا مہینہ نہ پایا؟ اس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس نے حضور نے پھر سارے پورے سال کی نمازوں کا حساب کر کے بتایا کہ اس نے اتنے 1000 رکعت فرض نہ پڑھی، اتنے 1000 رکعتیں سنت نہ پڑھی، تو یہ ظاہر ہے کہ عمل میں بڑھ گیا، تو جو عمل میں بڑھ گیا وہ جنت میں بھی تو پہلے جائے گا نا بھائی۔ تو اس لیے لمبی عمر ضرور مانگے، لیکن ہمیشہ لمبی عمر کے ساتھ آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں نا تو بزرگ کیا پیاری دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ لمبی عمر تو ملے لیکن نیکیوں والی ملے، صحت والی ملے اور اچھائیوں والی ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لمبی عمر کی وجہ سے ہمارے اپنے ہی گھر والے دعائیں کریں کہ اللہ اس بابے کو جلدی اٹھا لے، اس نے سارے گھر والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بری جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس کی وجہ سے ہمارا پڑوسی تنگ ہو، ہمارا ساتھ والا تنگ ہو، ہمارا جناب آفس کولیگ تنگ ہو، ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو یا اس کی وجہ سے مجھے خود قبر میں تکلیف ہونے والی ہو۔ ظاہر اگر میں اعمال برے ہیں لیکن میرے برے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں، لیکن مجھے خود تو قبر میں تکلیف ہونے والی ہے نا بھائی، تو ایسا کسی بھی عمل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی ہر عمل بد سے بچائے۔